بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، شکست ہوئی، فتح ہوئی سینٹ کے الیکشن میں، اور پھر اس کے بعد اعتماد کا ووٹ آیا۔ ان سارے ایونٹس کے بعد آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری ایشوز کا، ان سارے ایونٹس کا احاطہ کریں، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی حکمراں جماعت میں شامل، حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے ساتھ، کیا یہ ملاقاتیں صرف وہی ہیں جو میڈیا کو بتائی جا رہی ہیں، یا ان کا مقصد کچھ اور ہے؟ اور جو کچھ سید یوسف زئی گیلانی کے سینٹ الیکشن میں ہوا، وہ ایک ریہرسل تھی، نیٹ پریکٹس تھی، یا پھر بائی چانس ہو گیا اور حکومت سوئی رہی اور کوئی بھی نہیں جاگا، جبکہ ساری دنیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اور حکومت کا وہ ادارہ جس نے وزیر اعظم عمران خان کو، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کو، ہر روز بریف کرنا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا اس ادارے نے، اس انٹیلیجنس ادارے نے، انٹیلیجنس بیورو نے، کیا وزیر اعظم عمران خان کو کوئی آگاہی دی یا نہیں دی؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پی ڈی ایم کا اجلاس بھی چل رہا ہے اس وقت، اور اس میں ابھی ذرائع کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ سید یوسف زئی گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ تجویز آئی ہے، ابھی تک نامینیشن نہیں آئی۔ تو چوہدری صاحب، سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں؟ آپ کے پاس کافی خبریں ہیں۔ نہیں، کئی خبریں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو دینے والی نہیں ہوتی، اپنے تسلی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ کون سی چاہتے ہیں، میں وہ دے دیتا ہوں خبر۔ تو یہ بتائیں چوہدری صاحب کہ یہ سید یوسف زئی گیلانی کے معاملے میں کیا ہوا؟ نہیں، وہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے جی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ جی، ایک تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کی اور میری اور سب کی توقع سے کہیں زیادہ بندے جو ہیں انہوں نے اپنے ووٹ جو ہے وہ بیچے، سودا کیا، اور کئی کروڑ روپیہ وصول کر لیا، اور اب جو ہے جو پیسے دینے والے ہیں وہ علیحدہ رو رہے ہیں، اور جو لینے والے تھے وہ علیحدہ رو رہے ہیں۔ اور پی ڈی ایم اندازہ لگائیں اس ملک میں کہاں گراوٹ میں کتنی نیچے چلی گئی ہیں چیزیں۔ وہ کہتے ہیں جی بعض اداروں نے اب ہمارے پیسے واپس کرائے ہیں اور ان کے ووٹ واپس لے کے گئے۔ ہاؤ ڈو یو لائک دس؟ چوہدری صاحب، ایک ترتیب سے چلتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ نمبر آ رہا تھا 20 سے 25 لوگ جو ہیں، یہ کلیم کیا گیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا تھا کہ 20 سے 25 لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی فیصل کریم صاحب کو۔ سر اراکین میرے ساتھ رابطے میں، اور بالکل میں اس دعوے پہ بھی قائم ہوں۔ 25 ایم این اے پی ٹی آئی کے تیار ہیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے۔ دوبارہ سنائیے گا جی۔ 25 اراکین میرے ساتھ رابطے میں، اور بالکل میں اس دعوے پہ بھی قائم ہوں۔ 25 ایم این اے پی ٹی آئی کے تیار ہیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے۔ جی، آصف علی زرداری صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے، ہماری 20 ووٹوں کی جیت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، لیکن پہلے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ They should have been 35 votes. باقی بندے ٹوٹے ہیں، واپس کیے گئے۔ 30-35 لوگ تھے، سب پہ بڑا پریشر پڑا رات کو۔ اس کے بعد آئیں جی شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ پہلے کافی زیادہ تھے، یہ 20-25 لوگ تھے، اور پھر یہ کم ہو کے 17 ہو گئے۔ لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ شور ہوں کہ عمران خان کو پتہ یہ کون لوگ۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو 20-25 کا نمبر ہے، یہ پیپلز پارٹی کے پاس کہاں سے آیا؟ جو میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ جو 7 ووٹ ضائع ہوئے وہ تو تھے پی ٹی آئی کے، کیونکہ ضائع
ووٹ ضائع کرنے کا آپشن ان کے پاس قدرے محفوظ تھا، کیونکہ ووٹ ضائع ہو جائے تو غلطی ہو سکتی ہے، کون ٹریس کرے، ووٹ دوسری طرف چلا جائے تو یہ ذرا معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہے اور اس پہ آپ گرفت میں آ سکتے ہیں۔ تو 6 ووٹ، ایک تو شہریار آفریدی صاحب، وہ ایک الگ کہانی ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی اور وہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ لیکن 6 ووٹ جو ضائع ہوئے وہ تو پی ٹی آئی کے تھے۔ اب باقی میں نے کہا یہ 20-25 یہ کون سے نمبر ہیں جو زرداری صاحب بار بار پیپلز پارٹی، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے جی قومی اسمبلی میں ووٹ ہیں چوہدری صاحب 157، اور اگر اس میں سے اتحادیوں کے ووٹ نکال دیے جائیں، یعنی کہ اتحادیوں کے جمع کیے جائیں، چلے یوں کر لیں، ایم کیو ایم 7 ہے، بلوچستان عوامی پارٹی 5 ہے، کاف لیگ 5 ہے، جی ڈی اے 3 ہے، عوامی مسلم لیگ 1 ہے، جمہوری وطن پارٹی 1، آزاد 1، تو یہ بنتے ہیں 23 نمبر ٹوٹل۔ اس میں سے آپ شیخ صاحب کو نکال دیں، جی ڈی اے کو نکال دیں، کیونکہ جی ڈی اے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتی کسی بھی صورت میں، اور اسی لیے کراچی سے وہ ہار بھی گئی۔ جی ڈی اے کو نکال دیں، عوامی مسلم لیگ کو نکال دیں، شیخ صاحب کو، تو یہ نمبر بچتے ہیں باقی 19 17 18 19 یہ نمبر بچتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا، پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ کیا، ایم کیو ایم کے ساتھ سندھ میں کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی نے ادھر کیا اے این پی کے ساتھ، تو یہ معاملہ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ سر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں وزن ہو، لیکن میں کیونکہ میری مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنی بڑی ماضی میں تاریخ میں خبر دے چکا ہوں کہ 4 دن پہلے نشر کر دیا کہ بھئی چھاپ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے 4 اپریل کو ہوگی، جو کسی کو یقین نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کا کرنا کہ وہ ثابت ہو گیا۔ تو میں ابھی کچی گولیاں کھیلنا پسند نہیں کرتا، بالکل آپ کو انکشاف کر رہا ہوں، بریکنگ کہہ لیں جو اس کو کہنا ہے۔ جب معاملہ 1 ہفتہ ابھی رہتا تھا 3 مارچ میں، تو یعنی اس وقت 50 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ نالاں اور ناراض بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے میں نے کہا؟ 50 جی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری اور جتنے لوگ جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے تھے، اربوں روپیہ تقسیم کیا، تو انہوں نے ڈینگیں ماری ان کے لوگوں نے کہ ہم نے 35 آدمی خرید لیے۔ کتنے خرید لیے؟ 35۔ تو یہ 20-25 والی بات جو ہے علیحدہ ہے، اصل میں ان کا یہ ہوا کہ یہ دوسروں کے تو بوریاں کھول کے نوٹ دیتے رہے، جو ان کے بندے جو تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، باوجود جو ان کو چھوڑ چکے تھے، یہ ان کی اپنی نگرانی نہ کر سکے، جس وجہ سے جو خریدے ہوئے تھے کچھ تو انہوں نے وہ۔ آپ کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک امیدوار صبح اسمبلی میں پہنچے اپنے سینٹ کے لیے اور اپنے یعنی ووٹوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس سے رپورٹر پوچھتا ہے اور وہ دکھائیں آپ کہ یوسف رضا صاحب نے کیا فرمایا، اگر آپ کے پاس ہے کلپ تو؟ جی آپ جاری رکھیں گفتگو۔ نہیں، انہوں نے صبح کہا یا جس وقت بھی، انہوں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے، آپ جیت جائیں گے الیکشن؟ انہوں نے کہا میں تو جیت چکا ہوں، جیت کیا لوں گا؟ تو سن لیں پھر، از اٹ پاسبل گیلانی صاحب کو سن لیں، جب تک آپ نے 2+2 آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، گیلانی صاحب کو کہ آپ سن نے لیں۔ کوئی جو جی السلام علیکم گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب کتنے پر امید آج آپ جیت کے لیے؟ ہم جیت چکے ہیں اللہ کے اوپر۔ تو ٹھیک ہے جی، وہ جیت چکے ہیں تو پھر بتائیں۔ نہیں یعنی پہلے جیت چکے تھے۔ جی سر بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دال میں نہ صرف کالا ہے بلکہ بہت کالا مال ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، پورا پروسیس جو ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جنہوں نے الیکشن کرایا
اور وہ اچھل کود جو کر رہے تھے اپوزیشن والے، یعنی جو سینئر لوگ آئے، شہباز شریف اور ایاز صادق، ان کے آگے آگے بچھے جا رہے تھے، اور حکومتی جو آئے بندے تو ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ آج یہ حکومت ختم ہو جانی ہے، لہذا آپ جو کرنا ہے ہمارے ساتھ مل کے کھیلیں۔ تو بات یہ ہے کہ 50 سے شروع ہوا، 35 خریدے گئے اور بہت سارے بندوں نے جگہ پیسے واپس ہو گئے۔ پیسے خاقان جو فرما پیسے چوہے صاحب، اس میں ایک بات بتا دوں کہ ان معاملات میں پیسے واپس نہیں ہوتے، بہت زیادہ گارنٹرز ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ سودا ہو جائے وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ پیسہ ایک باقی دفعہ بار چلے گئے واپس۔ جی، تو خیر انہوں نے اپنا کام تو کر دیا۔ اس کے بعد چوہے صاحب جی اب آتے ہیں ایک اور، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں کے اندر کی اپنی کہانی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں تو یرغمال بنا ہوں ممبران کے ہاتھوں، اور ممبران وہ جو پنجاب سے نامینی تھے مسلم لیگ نواز کے، سندھ سے تھے، کراچی سے سندھ سے تھے پیپلز پارٹی کے، اور بلوچستان سے بھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو ہوں منورٹی میں، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ اور اگین جب یہ ساری چیزیں جب سپریم کورٹ میں کہی جا رہی تھیں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں نیند سے بیدار نہ کریں، سونے دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس دن چل رہا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا آپ نیند سے بیدار ہو جائیں، جسٹس اعجاز الحسن۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف انتخابات کرانا نہیں، جسٹس اعجاز الحسن۔ الیکشن کمیشن کا معذرت خواہانہ رویہ کافی نہیں، جسٹس اعجاز الحسن۔ ہم نے پوچھا شفاف انتخابات کیسے کرائے جائیں گے، الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، آڈیو ویڈیو سکینڈل آ گیا، لیکن اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ وہ سارے جو جرائم، ایک قتل ہو رہا تھا نا، شفافیت کا، جانبداریت کا، وہ غیر جانبداریت کا، وہ سارے کا سارا قتل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا پہلے قتل ہو جانے دیں، جب قتل ہو جائے گا تو ڈیڈ باڈی آئے گی تو اس کے بعد ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دیں کہ آپ نے 218(3) کے کو یقینی بنانا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وقت کی کمی کے باعث فیصلہ کیا ہے کہ 3 مارچ 2021 کو ہونے والے سینٹ انتخابات قانون کے مطابق پرانے طریقے کے تحت منعقد کروائے جائیں گے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن۔ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی، آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا۔ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی، آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی، ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے وزیر اعظم کا سوٹ سنا، قوم سے مخاطب تھے، لیکن جو صاحب اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ کسی سرکاری ترجمان کا آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا جو زبان استعمال کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ لطیفہ سنائے گا یہ، اس میں ایک لطیفہ تھا کہ یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن، پوری قوم نے دیکھا اور یہی آئین کی منشا تھی۔ جو صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز جو ہیں، ان کو یہ آئینی عہدے ہیں، یہ آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں، یہ سول سرونٹ نہیں ہیں، بغیر اوتھ کے نہیں آتے، اور ان کو ہٹانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو ایک سٹنگ جج کو ہٹانے کا طریقہ ہے، ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، اور ان پہ عوام کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور ان کو
ان کو پالا جا رہا ہے، ان کی مراعات دیکھیں، ان کی ملازمتوں کے تحفظ کو دیکھیں، اور لیکن یہ مذاق اڑا رہا ہے اور ایک لطیفہ نما پریس ریلیز جاری کر کے اس کو جاری کیا۔ اس کے بعد پھر یہی نہیں کہا، اور بھی اس میں پہلے لفظ سے پھر یہ کہا کہ یہ کھلا تضاد نہیں، یہ بھی ایک کامیڈی شو کے جملے ہیں جو کہ انہوں نے اٹھا کے یہاں ڈالے اور یہ جاری فرما دیا گیا۔ تو چودھری صاحب، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری قوم کو، پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا تھا، یا پھر ایک ہٹ درمی تھی کہ نہ سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہے نہ کچھ اور، کیونکہ آگے جا کے میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا؟ نہیں جناب، آپ کو میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ انہوں نے 3 مارچ کو پاکستان کا جو ریاستی سٹرکچر ہے، جس کو ہم جمہوریت ہے، جمہوریت کے تحت ادارے بنے ہوئے ہیں، اس کو تو آپ نے بیچ دیا، آپ نے اس کو خرید و فروخت کی الاؤ کر دیا۔ وہ لوگ دندلاتے رہے اور اپنے دعوے کرتے رہے کہ ہم نے جی اتنے جمع کر لے ہیں، 35 خرید لیے ہیں، 15 خرید لیے ہیں، 10 خرید لیے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، اتنے اب اور چلے گئے آگے۔ آپ اس کو ان کی بدصورتی جو نمایاں ہوئی ہے اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے جو ہم نے توڑے تھے، خریدے تھے 10-10 20-20 50 کروڑ جتنے میں بھی، ان کو میں بعد کو واپس کرا دیا اور پیسہ جو ہے وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا بقایا ہمیں۔ یعنی اس حالت تک پہنچ گیا ملک کہ یعنی اس کا کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ 3 مارچ کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، وہ خرید و فروخت تھی، لوٹ مار کا پیسہ تھا، اس کے ذریعے لوگوں کی ان کی وفاداریاں خریدی گئی اور اس کے ذریعے الیکشن کو مینوپولیٹ کر کے، خرید و فروخت کر کے، اور اس میں دھونس دھاندلی سے، فراڈ سے ایک الیکشن چرایا گیا۔ آج تک اس لمحے تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پہلے وہ علی گیلانی کی ویڈیو دیکھ لے، لوگوں کے بیانات دیکھ لے۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو صاحب، یہ کیا اس فکسنگ میں، اس خرید و فروخت میں، اس ہارس ٹریڈنگ میں حصے دار ہے؟ نہیں، وہ حصے دار نہیں ہے، لیکن ان کا جو ذمہ داری تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی کہ اب آپ کا کام ہے الیکشن آپ نے فری فیئر امپارشل کرانے ہیں، تو وہ کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ریوزٹ کریں، اور جنہوں نے پیسے لیے ہیں، دیے ہیں، ان کو تو ہتھ کڑیاں لگوائے، اور جن کا رزلٹ ہوا ہے ان کو ڈسکوالیفائی، اور الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ بھی آپ نے کام کرنا ہے آئین اور قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت، یا اپنی ومسیکل، اپنی مرضی کے من مانے فیصلے، اور پھر وہاں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے فلاں نے یہ کہہ دیا۔ وہ آپ نے ادارے کی تو بے حرمتی آپ نے خود کروائی ہے۔ اس نے سر اپنی عزت خود خاک میں ملائی ہے۔ آگے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید ایسے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ جو بھی اس وقت تک پاکستان میں آج تک جتنے بھی بحران پیدا ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بلڈنگ سے جنم لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عام انتخابات لے لیں، چھوڑ دیں کون جیتا کون ہارا، لیکن ایک الیکشن بھی، کسی بھی ایک الیکشن پہ سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہوئیں۔ کسی کو آر او کا الیکشن دیا گیا، کسی کو آر ٹی ایس کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، اور یہ الیکشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو سینٹ کے الیکشن میں دیکھا، اس پہ علل اعلان کلیم ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو سنائیں جناب۔ جی سر جھکا کر کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا، سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ خرم دستگیر خان، کچھ لوگ بیچ میں ایسے تھے جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے ان سے کانٹیکٹ کیا ڈائریکٹلی، اور پھر ہم سے یہ والی جو ٹکٹ والی بات تھی وہ انہوں نے کنفرم کی، ہم سے انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو،
ایک ایک ووٹ کا پتہ ہے، ایک ایک MNA کا پتہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک بھی جیسا ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور 11 تاریخ کو وہ سننا چاہتا ہے، اور اس پہ آنکھیں ایسے بند کی ہوئی ہیں۔ اور پھر ریٹرننگ افسر ایک اور بھی اطلاع وہ بھی ہم آپ کو دے دیں کہ PTI کو جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے اور فولڈ کر کے آپ نے ریٹرننگ افسر کی طرف منہ کر کے وہ ڈالنا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ کے خاص طور پہ جو فولڈنگ ہے یہ آپ کی ہے۔ تو ریٹرننگ افسر بھی ڈیرہ غازی خان سے خاص طور پہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ریٹرننگ افسر بھی ہمارا ہوگا، وہ اس طرح کی کوئی آپ حرکت کریں گے بھی، کوئی اشارہ تو وہ نوٹ نہیں کرے گا بلکہ اگنور کرے گا، یہ بھی ان کو بتا دیا گیا تھا۔ اب ریٹرننگ افسر کی ذرا سن لیں۔ اب سرکاری طور پہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ پورا نام لیا جاتا ہے، پارٹی وابستگی بتائی جاتی ہے، لیکن ریٹرننگ افسر نے وہ کچھ پڑھا جو کہ لکھا نہیں ہوا تھا، اور ان کے ذہن پہ یہ کس نے بتایا تھا ریٹرننگ افسر کو کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، اور ان کا پورا نام سید یوسف رضا گیلانی ہے اور ان کا تعلق PDM سے ہے، حالانکہ نامینیشن پیپر اور بیلٹ پیپر پہ کوئی نشان نہیں، نام نہیں تھا، کوئی نشان PDM کا ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے بعد کس نے بتایا تھا کہ شیخ صاحب کون سے امیدوار ہیں؟ شیخ رشید صاحب ہیں، شیخ عبدالغفور ہیں، کون سے شیخ صاحب ہیں جن کا وہ نتیجہ اناؤنس کر رہے تھے ہارنے والے امیدوار کا؟ یہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا غور سے سنیے، اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی۔ گورنر سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں، 169 ووٹ لیے ہیں، اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ گیلانی صاحب کا تعلق PDM سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ صاحب سن لیا آپ نے؟ یہ تو کبھی کیا ہی نہیں جاتا، اگلے کا پورا نام لیں آپ، وہ تو جوک کے اسلام میں فرما رہے تھے وہاں۔ تو ان کو بتایا گیا تھا نا کہ آپ نے کس طرف دیکھنا ہے، یہ دیکھیں، یعنی کہ نہ ان کو سٹنگ سپیکر کا خیال تھا نہ سٹنگ پرائم منسٹر کا۔ ہاں، وہ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے سابق ایاز صادق صاحب کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں بیٹھ نہیں سکتا، جب تک آپ کھڑے ہیں میں بھی کھڑا رہوں گا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو کنوے ہوا تھا۔ یہ دیکھیں کتنی لجاجت کے ساتھ کہنے کہ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا، آپ جناب آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کھڑے رہیں، آپ جب تک ہیں میں بھی کھڑا رہوں گا۔ اس کے بعد اگلی دیکھیں جی، یہ شہباز شریف صاحب والا بھی دکھا دیں کہ یہ شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، ان کو بھی یہی اپنی آئندہ کی بکنگ کروا رہے ہیں کہ جناب آئندہ میرا خیال رکھنا، میں دیکھیں میں کتنا تابع دار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہماری بھی دعائیں اور ہماری کوششیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ تھا کہ یہ بندہ ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا سنیں، اگلا دکھائیں جی، یہ ووٹ سمجھا رہے ہیں زرداری صاحب کو۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا جی کہ اگر زرداری صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کیسے کرنا ہے، اور نیچے شہریار افریدی صاحب بالکل اسی وقت پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے طریقہ بتا دیں کہ سائن کرنے ہیں اور یا پھر ٹک کرنا ہے یا نمبر لگانا ہے۔ وہ زرداری صاحب کو سمجھا رہے ہیں، شہریار افریدی ادھر کھڑے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہیں لیکن ان کو نہیں۔ وہ اس کے بعد اگلی سنیں، شہریار افریدی صاحب نے 3 دفعہ پوچھا، ان کو نہیں بتایا، زرداری صاحب کا بیلٹ پیپر ضائع ہو گیا، ان کو نیا دے دیا۔ اس کے بعد پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت اصل جو ان کو پتا تھا کہ اصل کھلاڑی آج کون ہے وہ زرداری صاحب تھے، تو سب ان سے مخاطب تھے اور رجسٹر کروا رہے تھے کہ جناب ہمیں یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے جب بہار آئے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ شہریار افریدی صاحب نے وہ سائن وائن کر دیے جو بھی کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے
وزیر جو ہیں علی محمد خان ان کو بتایا، مراد سعید صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا چلیں اب جو ہو گیا ہونا تھا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا، پھر فوری طور پہ اپلیکیشن دلوائی گئی، یہ اپلیکیشن کہ میں ریکاسٹ کرنا چاہتا ہوں ووٹ، اس اپلیکیشن کو لے کے رکھ لیا گیا اور کہا گیا 5 بجے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر ایک قانونی ماہر نے حال میں ہی بیٹھے ایم این اے نے بتایا بھائی اپلیکیشن دیں کہ 5 بجے سے پہلے فیصلہ کریں، لیکن ان کو نہیں بتایا گیا۔ چوہدری صاحب، یہ پہلے سے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے اور 169 ووٹ 164 ووٹ اور ضائع بھی کرنے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ نہیں، اپنا کردار انہوں نے نہیں مناسب طریقے سے الیکشن کنڈکٹ اپنا کردار دکھایا ہے انہوں نے، خرید و فروخت ہوئی ہے، پارٹی بن گئے ہیں، پتہ نہیں واٹ واز گوئنگ آن، آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ۔ تو یہ گورنمنٹ کدھر تھی چوہدری صاحب؟ چلیں باقی تو چھوڑیں، گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی یا اس کے ادارے؟ نہیں، وہی جو پہلے آپ نے بات کی ہے وہی ہے، وہ انہوں نے لائٹلی لیا، کمپلیسنٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے بندے ان کی حاضری پوری ہے لہذا ہم جیت گئے۔ ان کو یہ تھوڑے پتا تھا کہ یہ ہو کچھ رہا ہے۔ جب آپ کروڑ انہوں نے کہا، کسی نے کہا میں 50 کروڑ لوں گا، انہوں نے کہا 50 لے لیں۔ اچھا جو صاحب ابھی بھی اچھا چلیں، ابھی بھی وہ کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی اس الیکشن کو اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن، آج بھی وہ پی ٹی آئی کے بیچارے گئے ہیں اور درخواست دے کے گلے چلے پھاڑ واڑ کے آ گئے ہیں، ابھی تک بھی ارلی ہیئرنگ انہوں نے نہیں لی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی بھی ان کو انٹرٹین نہیں کر رہا کسی بھی قسم کا۔ انہیں تو چاہیے تھا بھی اگلے دن ہی رکھ کے اس کا جو بھی فیصلہ کرنا کر دیں، کیونکہ 12 کو تو الیکشن ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین۔ اس ساری صورتحال میں جو صاحب تازہ ترین خبر آپ کو دوں، آج پی ڈی ایم کا اجلاس، نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، اوپننگ سپیچ ان کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا یہ اسلام آباد کی طرف اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے، یہ 100% اس کو راولپنڈی صدر میں ہونا چاہیے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب، وہ آپ کہتے ہیں جی ایچ کیو کے پیچھے پڑ جائے؟ جی ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ وہی ہونا چاہیے، راولپنڈی اور راولپنڈی۔ اور مریم صفدر صاحبہ نے اس کو ایکنالج، اس کو انڈورس کیا ہے کہ میاں صاحب کی تجویز بالکل موزوں ہے اور جو لانگ مارچ اور دھرنا ہے وہ اسلام آباد کی طرف نہیں آنا چاہیے بلکہ پنڈی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اسی دوران پیمرا نے ایک ایڈوائس بھی جاری کی ہے کہ اس طرح کی کوئی سپیچ جو ہے آرمڈ فورسز کے خلاف اور کوئی سٹیٹمنٹ یہ نہیں دکھانی چاہیے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں چوہدری صاحب، ان کو کھلی چھٹی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر ہم تو چلے نہیں دکھاتے، نہیں دکھائیں گے، تو یہ جو کچھ اس وقت مریم صفدر صاحبہ پچھلے 5 دن سے کہہ رہی ہیں، بول رہی ہیں، اور جس طریقے سے وہ تنقید نہیں بلکہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، تو کیا قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ کیا قانون یہی ہے کہ بس ان کو جناب آپ نے ٹی وی پہ نہیں دکھانا، قانون پہ عمل درآمد ہو گیا اور مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، اس کا مطلب ہے کرائم ہو ہی نہیں رہا؟ نہیں، آج تو پیمرا نے جو بات کی ہے نا اپنے رولز کا، انہوں نے کہا فوج، اس کی قیادت یا دوسرے ادارے جو ہے رولز 28 29 فلاں ان کے تحت یہ منع ہے، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا تو پھر وہ کارروائی کا اور اس کا خمیازہ بھگتیں گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 چیزیں ہو رہی ہیں جی، اداروں پر حملے، اداروں کی قیادت کو ریڈیکیول کا آبجیکٹ بنانا، ملک کے اندر افراتفری، مارا ماری، عدم استحکام، اور اداروں کو اپنا یرغمال بنا کے ان کے اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کرنا۔ جب زبان کھولتے ہیں یہ لوگ، جب کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر حملہ کرتے ہیں، جب زبان کھولتے ہیں اداروں کے سربراہوں پر حملے کرتے ہیں، جو ہمارے ایکچوئل ہیرو ہیں، جو ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں
آپ نے دیکھ لینا ہے اگلے 10-15 دن میں ان لوگوں کے اگر یعنی ہاتھ نہ باندھے گئے تو یہ بہت، میں نے کہا جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹے چھتر وانگ ود دے پھرنا، یعنی ٹوٹا ہوا جو جوتا جس کو، تو یہ ملک کے لیے بہت بدقسمت ماحول بنانا چاہتے ہیں. لیکن میری اپنی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام وہ لوگ جو ملک کے خلاف، جو فوج کے خلاف، جو اداروں کے خلاف، جو یہاں افراتفری پھیلانے کے لیے ہیں، ان کے کچلنے کا منصوبہ جو ہے بن چکا ہے. وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہے تھے. آج پیمرا کا جو نوٹس ہے وہ اس سلسلے میں پہلا اقدام ہے. اچھا چوہدری صاحب، یہ صرف وارننگ ہے. چوہدری صاحب، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ انہوں نے اسی طرح بولتے رہنا ہے اور نہیں ہو رہا ہے. ہم نہیں سر، کچھ نہیں ہونا، ہم گلے پھاڑتے رہیں گے، آپ بھی خبریں دیتے رہیں گے، میں بھی دیتا رہوں گا. ہونا کچھ نہیں ہے اور ان کو کسی نے نہیں روکنا، ورنہ یہ نوبت یہاں تک نہ آتی، ورنہ یہ پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ جناب آپ دکھائیں نا. اس کا مطلب ہے کہ شہر میں ایک مجرم ہے، سارا دن فائرنگ کرتا رہے، بندے مارتا رہے، زخمی کرتا رہے، صرف ٹی وی پہ نہیں دکھانا. اس کا مطلب ہے کہ کرائم نہیں ہو رہا. کیا کرمنلز نہیں ہیں؟ تو ان کرمنلز کو نہیں پکڑنا، اس کرائم کو ختم نہیں کرنا، صرف یہ دکھانا ہے کہ ٹی وی پہ کرائم دکھانا نہیں ہے آپ نے. تو یہ ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آ ویلکم بیک ناظرین. عثمان بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو ہٹانے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس بار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو مسلم لیگ نواز نے ہٹانے سے انکار کر دیا. اور بلاول بھٹو گئے، حمزہ شہباز سے بھی ملے، مریم صفدر صاحبہ سے بھی ملے، لیکن انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہٹانا ہے تو آپ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹائیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. مریم صفدر صاحبہ نے اس بات کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا، ذرا سنیے. نون لیگ پنجاب میں کوشش کیوں نہیں کرتی نا اس تبدیلی کے حوالے سے؟ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا ہے ہر چیز کا، تو اتنی آسانی سے نون لیگ ان کو جانے نہیں دے گی. سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا. شہید نہیں ہونے دیں گے، ان کو جانے نہیں دیں گے. اس کے بعد بلاول بھٹو نے کل حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہو کے جب کہا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے پنجاب میں تبدیلی، ذرا سنیے. کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنجاب کو بچائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارغ کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو ایٹ لیسٹ ہاف کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ملے؟ چوہدری صاحب، مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب تو ان کو سوٹ کرتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تمام ضمنی الیکشن جیت گئے، 75 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں عثمان بزدار صاحب کو فارغ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کو اور یا کسی تیسرے کو ان کے ذمے کر دیں اقتدار پنجاب کا اور وہ آ کے کام کرے. وہ ابھی اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہے. اپوزیشن جو ہے نا وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچے. ان کا خیال تھا کہ 3 مارچ کو جو ہم نے وہاں اچیو کر لیا ہے اور یہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ، کہ پی ڈی ایم اس کیپیسٹی میں آ گئی ہے کہ وہ حکومت کو جوڑ دے سکتی ہے اور جھکا سکتی ہے اور ہرا سکتی ہے. اس کو آپ اگنور نہ کریں. پنجاب میں وہ پہل کرتے ہیں یا مرکز میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آتے ہیں اور یا براہ راست وزیر اعظم کے خلاف جاتے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو آپ نے ابھی بریکنگ نیوز دی ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ جی ایچ کیو کا گھراؤ کرنا ہے یا ادھر ہم نے حملہ آور ہونا ہے، تو یہاں پھر آپ نوٹ کر لیں، آپ تو اس سے ایگری نہیں کرتے کہ ان کا چونکہ یہ ملک دشمنی فوج دشمنی پر اقدام ہوگا تو یہ بڑی بری طرح مار کھائیں گے، کچلے جائیں گے. ابھی بھی انہوں نے اربوں روپیہ لٹایا ہے لیکن حاصل ان کو کچھ نہیں ہوا. بھائی اگر آپ اتنے ہی تھے، آپ نے بڑے پکے بندے خریدے ہوئے تھے اور 25 نکلنے تھے، تو وہ نہ دیتے جا کے وہ اعتماد کا ووٹ. تو یعنی وہ آئین اور قانون کے تحت اجلاس تھا، نہیں وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی نہیں. ان کی دیکھیں ان کی پیمنٹ ہوئی تھی صرف سید یوسف رضا گیلانی کے لیے
اعتماد کے ووٹ کے لیے نہیں تھی، وہ ایک دفعہ کی پیمنٹ تھی، وہ انہوں نے پوری کر دی، اس کے بعد وہ آزاد واپس آ گئے. لیکن آپ مجھے الٹا سوال کا جواب دیں نا، وہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد، ہم تو یہاں ایک فاصلے سے دیکھ رہے ہیں نا چیزیں. آیا وزیر اعظم عمران خان، جن کو ابھی تک اپنی ان کی پارٹی کی حمایت حاصل ہے، ان کے کارکن جو ہے ان پر جان دیتے ہیں، پورا ملک ان کا شدائی ہے، ان کو ہیرو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر لوٹ مار کے بھی الزامات نہیں ہیں. آیا جو ٹائم چوہے صاحب ختم ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب کل یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.